ایک بڑی اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں. آج جمعہ کی نماز ہے. اس کے ترنت بعد جو ہے وہ صلاۃ الاستسقاء کی جو نماز ہے اسے ادا کیا جائے. یہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کر دیں. کشمیر کے اندر موسم بہت ہی زیادہ خراب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس موسم سے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں اور جو عذاب ہے اللہ کا وہ بھی کبھی نہ کبھی ہم پہ پڑ ہی سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی دعا مانگیں تاکہ اللہ مالک ہمارے گناہ معاف کرے. اور جتنا ہو سکتا ہے ہم سب لوگ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ الہی میں جا کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ آزمائشیں نہ لی جائیں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر انسانیت اور ایک اچھے انسان کے طریقے سے زندگی جینے کی ہمت دے. اور اس لیے یہ بڑی اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں دوستو اپڈیٹ یہ ہے کہ آج جمعہ کی نماز ہوگی اور آج کی جمعہ کی نماز کے ترنت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ صلاۃ الاستسقاء کی جو نماز ہے وہ آپ ادا کریں, چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں مسجد میں ہیں. ویسے اوقاف انجمن اوقاف جو جامع مسجد ہے وادی کشمیر کے اندر وہاں پہ جمعہ کی نماز کے بعد تو ادا ہوگی. اگر آپ وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں تو آپ کا دل سے جو ہے ویلکم ہے. بٹ اگر آپ وہاں پہ نہیں ہیں, آپ جموں میں ہیں, دہلی میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, تو جب آپ نماز پڑھیں گے جمعہ کی اس کے ترنت بعد اس نماز کو ادا کیا جائے. صلاۃ الاستسقاء کی جو یہ نماز ہے اس کو مفتی صاحب سے پوچھ کر یا خود سوچ سمجھ کر اس کو جو ہے وہ وقتی طور ادا کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. وہ مکمل طور پہ پوچھ کر یہ 2 رکعت یا جو یہ نماز استسقاء ہے اس کو مکمل طور پہ پڑھا جائے. آج جمعہ کی نماز ہے. اس کے بعد سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ 2 رکعت نماز جو یہ صلاۃ الاستسقاء ہے اسے جو ہے وہ ادا کیا جائے. اور یہ جو صلاۃ الاستسقاء کی نماز ہے اس کا ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہم سب لوگوں کے جو گناہ ہے اللہ مالک معاف بھی کرے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ نماز کا اس لیے بھی پرفارم کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. اور جب کبھی بارش نہ ہو یا پھر کبھی ایسی آزمائشیں ہوں تو اس وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. صلاۃ الاستسقاء جو ہے اور یہ جو اسلامک پریئر ہے یہ خدا کی ذات سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ عرض ہے کہ اللہ تو بھی بارشیں اب دے دیں ہمیں اور ہم تیرے بندے ہیں. اس لیے اللہ کی ذات کے آگے اپنی بات رکھنا اور اس طریقے سے اپنی بات کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے آگے عرض کرنا, اسی لیے اس نماز کو پرفارم کیا جاتا ہے. اب جو یہ صلاۃ الاستسقاء کی نماز ہے یہ پرفارم کرنے کے لیے آپ کو بہتر جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے اپنے امام سے کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ 2 رکعت کی صلاۃ ہے اور اس میں جو ہے وہ اذان اور اقام نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ہے. اور اس میں جو امامس کی تکبیر ہے اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس کو مکمل طور کے اوپر ادا کرنا ہے. اور اگر آپ گھروں میں ہیں اور آپ گھر میں جماعت کر سکتے ہیں تو گھر میں 4-5 لوگ مل کر جماعت کر لیں. مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ایک انسان نماز پڑھائے گا, باقی پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ مسجد جا سکتے ہیں تو مسجد میں جا کر یہ نماز باقاعدہ جماعت میں امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کے شمولیت کر کے اس کو ادا کریں. اور یہ جو نماز ہے اس کا انتہائی پڑھنا ضروری ہے. اور اس نماز کے لیے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس کو جتنا ہو سکتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آج جمعہ کی نماز کے بعد لوگ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو کے اس نماز کو ادا کریں. اور جموں کشمیر کے الگ الگ مسجدوں میں یہ نمازیں ادا کی جائیں گی, چاہے وہ خطہ پیر پنجال ہو, چناب ہو, وادی کشمیر ہو, جموں ہو. اسی طریقے سے اگر آپ لوگ گھر پہ ہیں اور آج آپ مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کام میں ہیں, ویسے تو آج جمعہ کی نماز ہے یہ انتہائی ضروری ہے پڑھنا. اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں چلے گا جناب. 100 کام چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے, میں تو یہ کہتا ہوں. بٹ اگر گھر پہ ہیں, آپ ایسے حالات میں ہیں کہ آپ نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو چلو پھر بھی اللہ کے آگے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں میں کمی فرما اور یہ جو بارشیں ہیں اس کا جو سلسلہ یہ جاری کر دیا جائے. دیکھیے کل بھی کنگن میں آگ لگ کر کچھ گھر جلے ہیں, بڑے دکھ کی بات ہے. کنگن تحصیل کے اندر مجھے بڑا دکھ ہوا. اس سے پہلے کلگام, پھر اننت ناگ. یہ اللہ کی آزمائشیں ہی ہیں جو ہم لوگوں کے گھر جل رہے ہیں. خشکی اتنی ہو چکی ہے, بارشیں نہیں ہو پا رہی ہیں, کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے, میوہ کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا ہے, ٹوریزم کو نقصان ہو رہا ہے. گناہ نہیں تو کیا ہے, عذاب نہیں تو کیا ہے. اور اللہ معاف کرے اس عذاب سے
لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ آزمائشیں ہیں، اور یہ اگر زیادہ سوکھا رہے گا جناب تو یہ کلیئر ہے کہ آتے دنوں میں پھر آپ لوگوں کے جو کسان ہیں آپ کی کھیتی باڑی میں نقصان ہوگا، آپ کی زمینیں سخت ہو جائیں گی، پانی ملے گا نہیں، واٹر باڈیز ختم ہو جائیں گی، زمینیں بنجر بننا شروع ہو جائیں گی، فصل نہیں ہوگے گا، جو آپ کا میوہ ہے، جو کاشتکاری کا آپ کام کر رہے ہیں اس میں جو آپ کے سیب وغیرہ ہیں، آپ کے جو باقی چیری وغیرہ ہیں، ان کے جو باغ ہیں انہیں بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے پیڑ کو، اور جس کی وجہ سے میوے کے اوپر بھی جو ہے وہ نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین و حضرات، ناظرین کرام، آپ سب لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ یہ نماز ادا کریں، اور میری گزارش اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ سے ہم لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں، اللہ ہمیں بھی حفاظت رکھے، دین دنیا اور آخرت کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ، برائے مہربانی کر کے دبا کر اسے شیئر کر دیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اللہ کے لیے، تاکہ سب لوگوں تک خبر پہنچے اور سب لوگ اس نماز میں شامل ہوں۔